بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک امیر آدمی نے ضلع خانیوال میں ایک عالیشان ہوٹل بنایا ہوا تھا۔ یہ ہوٹل شہر سے تھوڑا سا دور تھا، لیکن مین سڑک پر ہی تھا، اس لیے لوگوں کا رش بھی بہت زیادہ ہوتا تھا۔ اس ہوٹل کے ساتھ ہی ایک کوڑا کرکٹ کا ڈھیر بھی تھا، جس میں ہوٹل کی تمام صفائی ستھرائی اور دوسرا کوڑا کرکٹ کچن وغیرہ کا اسی کچرے کے ڈھیر میں پھینکا جاتا تھا۔ چند دنوں سے ہوٹل کا مالک یہ نوٹس کر رہا تھا کہ ایک آدمی اس کوڑا کرکٹ میں رہتا ہے۔ ہوٹل کا جو بھی سامان ہوتا ہے، کھانے پینے کا بچا ہوا، ہوٹل کے ملازمین اس کو کوڑا کرکٹ میں پھینک دیتے ہیں اور یہ آدمی اس کو اٹھا کر کھانے لگتا ہے۔ آج روز کی طرح ہوٹل میں بہت سے لوگ جمع تھے اور یہ آدمی بھی ہوٹل کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ یہ لوگوں کو گھور رہا تھا اور اس کے پاس کچھ بھی کھانے کو نہیں تھا۔ وہ آدمی سر جھکا کر کوڑے میں سے کھانے کی چیزیں تلاش کر رہا تھا اور اس کے بازو تھر تھر کانپ رہے تھے، جبکہ اس کا جوڑ سردی کی وجہ سے دکھ رہا تھا، لیکن اس کو کسی بھی چیز کی کوئی بھی پرواہ نہیں تھی۔ اسے اپنا پیٹ بھرنے کی پرواہ تھی۔ وہ پچھلے کئی دنوں سے بھوکا تھا اور کوڑے کے ڈھیر میں سے کچھ تلاشنے کی کوشش کر رہا تھا، کیونکہ ہوٹل والے اکثر وہاں کوڑا کرکٹ پھینک دیا کرتے تھے، جس سے کھانے کی اشیاء ہوتی تھیں، خاص طور پر گلے سڑے پھل اور سبزیاں۔ وہ نوجوان وہی کھا کر اپنا پیٹ بھرتا تھا۔ نوجوان نے ارد گرد لوگوں کو دیکھا۔ لوگ اسے حقارت سے دیکھ رہے تھے۔ اس نے ان لوگوں کی پرواہ نہیں کی اور کوڑے کرکٹ کے ڈھیر کے درمیان میں جا کر بیٹھ گیا اور پھر وہاں سے کچھ کھانے پینے کی اشیاء وغیرہ کو تلاشنے لگا۔ سوائے پھلوں کے چھلکے کے علاوہ اسے کچھ بھی نہ ملا۔ ان پر بھی مٹی لگی ہوئی تھی۔ اس نوجوان نے وہ سارے چھلکے اٹھائے اور ایک گندے شاپر میں ڈالنے لگا اور نلکے کی طرف چل پڑا۔ اس نے سارے چھلکے اچھے طریقے سے دھوئے۔ زیادہ تر چھلکے سیب کے تھے۔ اس نے اچھے سے دھونے کے بعد ان کو خشک کیا اور پھر واپس اپنے ٹھکانے پر آ بیٹھا اور وہ ان کو کھانے لگا۔ لوگوں کی نظریں اب مکمل طور پر بدل چکی تھیں۔ پہلے تو وہ ہمدردی اور احساس میں کچھ نہ کچھ کھانے کو دینے کو تیار تھے، لیکن جب اس نے کوڑا کرکٹ کو کھانا شروع کیا تو سب نے اپنی نظریں پھیر لیں اور وہ زبردستی ان چھلکوں کو چبا رہا تھا۔ لوگ یہ منظر دیکھ کر افسوس کر رہے تھے۔ کسی میں بھی ہمت پیدا نہیں ہوئی کہ اٹھ کر تھوڑا سا کھانا اسے دے دیں۔
ढाबे का मालिक लोगों की नज़रें इस नौजवान की तरफ देखकर गुस्सा हो गया और उसे निकालने की तरकीबें करने लगा, जबकि वहाँ काम करने वाला एक बावर्ची अपने मालिक का गुस्सा कम करने लगा और फिर खाना बनाकर इस आदमी को वो देने लगा। नौजवान को किसी भी चीज़ की परवाह नहीं थी। जैसे ही वो खाना लेकर नौजवान के पास बैठा है तो वो नौजवान आदमी इस बावर्ची को अपने पास बैठा देखकर रोते हुए कुछ आवाज़ें निकालने लगा और खुद में समेटते हुए वो दीवार के साथ छुपने की कोशिश करने लगा। तभी जब बावर्ची ने उसे मजबूर करता है कि वो खाना खा ले, क्योंकि लोग इन दोनों को देख रहे होते हैं, तभी वो ज़ोर से थाली परे फेंकता है और फिर भागते हुए कूड़े के ढेर के पास चला जाता है। बावर्ची का ये रवैया देखकर लोग हैरान हो जाते हैं और फिर उसे इसके हाल पर छोड़कर वो वापस किचन में आ जाता है। उसका मालिक उसे कहने लगता है कि देखा, मैंने नहीं कहा था कि खाना ज़ाया मत करो। तुमने एक इंसान का खाना ज़ाया कर दिया, तो मैं अब इसके पैसे तुम्हारी सैलरी से काटूंगा। बावर्ची मालिक की इस बात पर अपना सर झुका लेता है और खाना बनाने में मसरूफ़ हो जाता है। ढाबे का मालिक कहने लगता है कि कल ही मैं इस नौजवान का इंतज़ाम करता हूँ। इसने तो हमारा जीना हराम कर रखा है। हर वक्त हमारे ग्राहकों को अपनी तरफ मुतवज्जा कर लेता है और फिर ऐसी हरकतें करता है कि हमारे ढाबे का नाम खराब हो रहा है। मुलाजिम इससे दरख्वास्त करने लगता है कि ऐसा मत कीजिए कि ये ना हो इस शख्स की बद्दुआ लग जाए, लेकिन मालिक इस बात पर बाज़िद होता है कि मैं ऐसा करके ही रहूँगा। ये नौजवान जो कूड़े से चीज़ें उठाकर खाता था, बहुत ही ज़्यादा मैला कुचैला था। इसके कपड़े धूल मट्टी और मैल से भरे हुए थे। इसके कपड़ों का रंग तब्दील हो चुका था। वो बार बार अपना सर पीटता था। जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ था कि 20 दिन हो गए थे, वो अभी तक नहाया नहीं था। वो जो कपड़ों पर एक भी दाग बर्दाश्त नहीं कर सकता था, आज वो ऐसे कपड़ों में बैठा था जिसका पहनने का वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। और ये सब इसी वजह से हुआ था क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा नहायत ही गलत फ़ैसला किया था। उसके पास पछतावे के सिवा कुछ भी नहीं था, लेकिन इसके पास इतना वक्त भी नहीं था कि वो इन बातों को याद करके रोए और इसको तकलीफ़ देती हैं। तकरीबन 35 साला इस आदमी को रोने पर मजबूर कर देती हैं। वो मुकम्मल तौर पर पागल नहीं हुआ था, बल्कि वो ये जान चुका था कि अब इसका होश व हवास में रहने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। अगर वो मज़ीद होश व हवास में रहा
تو ذہنی مریض بن جائے گا۔ اصل میں اس فقیر نما آدمی کی کہانی کچھ اور ہے۔ یہ اپنے علاقے کا بہت بڑا امیر انسان اور سیاستدان رہ چکا ہے۔ اس نوجوان کا ایک ہی حلیہ ہوا کرتا تھا، کاٹن کا سوٹ، اعلیٰ قسم کے بوٹ، اسے دوسروں سے ممتاز بناتی تھی۔ اس کا رعب اتنا ہوا کرتا تھا کہ لوگ اسے مخاطب کرتے ہوئے ڈر محسوس کرتے تھے۔ اس نے علاقے میں بہت سے ترقیاتی کام کروائے تھے اور وہ علاقے میں تنزلی کی وجہ بھی وہی شخص تھا۔ انصاف کے اس دور میں ختم ہو چکا تھا۔ لوگ رات ہونے سے پہلے ہی گھروں میں دب کر بیٹھ جاتے تھے۔ ان کو معلوم تھا اگر کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو ان کو انصاف ملنے سے رہا بدنامی الگ ہو جائے گی۔ اس ڈر سے لوگوں کے درمیان انصاف کا خاتمہ کر دیا۔ اس کے دور میں اس کا بڑا نام ہوا کرتا تھا۔ لوگ اسے جھک جھک کر ملا کرتے۔ وہ سب پر بے تاج حکومت کیا کرتا تھا۔ لوگوں کے نزدیک اس کی بڑی اہمیت تھی۔ اگر کوئی بھی کام کروانا ہوتا تو سالوں لگ جاتے تھے اور پھر جا کر کام ہوتا تھا۔ دھیرے دھیرے وہ عوام کے پیسے اور اعتماد کو کھانے لگا۔ اتنا کھایا کہ اس کی بڑی حویلی مال و دولت سے بھر گئی۔ لوگوں کو معلوم تھا کہ اس کے پاس کالا پیسہ ہے، اس لیے کوئی بھی اس سے رشتہ داری کرنے کو تیار نہیں تھا۔ سبھی اس سے دور بھاگتے تھے اور کسی کا بھی اس کے گھر کے ساتھ گھر موجود نہیں تھا۔ جس علاقے میں اس کا گھر تھا وہاں کئی ایکڑ زمین سنسان پڑی تھی، کیونکہ لوگ اس کے گھر کے قریب بھی بھٹکنا نہیں چاہتے تھے اور نہ رہنا چاہتے تھے۔ کئی بار وہ عزتوں کا بھی دشمن بنا تھا اور کئی ہی عظمتیں تھیں جو بے آبرو کی گئیں۔ تب گنڈوں موالیوں کو عروج کا دور تھا۔ مجرم سینہ تان کر بغیر خوف زدہ ہوئے پھرا کرتے تھے۔ لوگ گھر سے کام کے علاوہ نہ نکلتے تھے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ اگر گھر سے نکلے تو واپس سلامت لوٹ سکے۔ وہ چھوٹے طبقوں میں سے اٹھ کر ہائی کلاس کی طرف گیا تھا۔ عام عوام کو لگتا تھا کہ وہ ان کے دکھ درد سنے گا اور ان کے لیے ایک لیڈر کے طور پر کام کرے گا۔ اس کے لیے انہوں نے ووٹ اس کے نام کر دیے تھے۔ سب لوگ اس کی جیت پر بہت خوش تھے کہ اب ان کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے اور علاقے میں ایک پرامن اور پرکیف فضا قائم ہو جائے گی۔ لوگوں کے درمیان انصاف ہوگا، چوری ڈکیٹی سب کچھ تقریباً ختم ہو جائیں گے۔ لیکن وقت کا کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ کس کو کیسا دن دکھائے گا۔ دولت، شہرت، عزت نے اس کا دماغ بھی خراب کر کے رکھ دیا تھا۔ پھر وہ اپنے فائدے کے بارے میں سوچنے لگا۔ اس کو صرف پیسے سے مطلب تھا، چاہے کام جیسا بھی ہو۔ اس نے حکومت سے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کروڑوں کے فنڈ لیے تھے، لیکن کام کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ سارا پیسہ ہڑپ کر کے کھا گیا تھا
اور ہلکا پھلکا کام کرا کے یہ ظاہر کیا گیا تھا کہ فنڈز کو استعمال کر کے ہی یہ سڑک بنائی گئی ہے۔ اس نے جو بھی سڑکیں بنوائی تھی وہ کچھ ہی دنوں کے بعد ٹوٹنا شروع ہو گئی تھیں۔ کوئی بھی اس سے سرکاری فنڈ کے بارے میں سوال کرنے والا نہیں تھا۔ اگر کوئی کرتا بھی تو وہ اس کو مروا دیتا یا پھر کسی بھی طریقے سے اپنے رستے سے ہٹا دیتا۔ وقت آہستہ آہستہ گزرنے لگا اور اس کی اولاد جوان ہو گئی۔ اس کا بڑا بیٹا زبیر جو کہ 25 سال کا ہو چکا تھا، اس نے اپنے باپ کو ایک زہریلی دوائی کھلا دی جس کی وجہ سے یہ آدمی سخت بیمار ہو گیا، اور پھر اس کے بیٹے نے پٹواری اور وکیل کو ساتھ ملایا اور اس سے اپنی ساری دولت اپنے نام کر لی اور اس کو دھکے مار مار کر اپنے گھر سے نکال دیا۔ اب اس کی بات کو سننے والا کوئی بھی نہ تھا۔ ایک تو یہ بہت سخت بیمار تھا اور دوسرا اس کو اس بات کا بھی غم تھا کہ میں نے ساری زندگی اتنا پیسہ کمایا ہے، چاہے اس نے حرام کا ہی کمایا تھا لیکن کمایا تو بہت تھا۔ وہ ایک ہی منٹ میں فنا ہو چکا تھا۔ جس اولاد کو پال پوس کر اس نے بڑا کیا تھا آج وہی اس کے لیے عذاب بن گئی تھی۔ اس کی حالت یہ ہو چکی تھی کہ وہ در پر در پھرتا اس ہوٹل پر جا پہنچا اور کوڑا کرکٹ سے چیزیں اٹھا کر کھانے لگا۔ لوگ اس کی حالت پر بہت پریشان تھے کیونکہ وہ عجیب و غریب حرکتیں کرتا تھا۔ ایسی عیش و عشرت والی یہ آدمی زندگی گزار رہا تھا کہ اچانک بھوک اور فاقے نے اس کے دماغ کو ہلا کر رکھ دیا تھا اور وہ عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگا تھا۔ کچھ لوگ اس کو ترس میں آ کر کچھ کھانے کو دے دیتے تھے اور کچھ لوگ مار پیٹ کر بھگا دیتے تھے۔ آج اس کی حالت ایک فقیر سے بھی بدتر ہو چکی تھی۔ یہ انسان اب زندہ رہنے کے لائق بھی نہیں تھا۔ لوگ اس کے قریب جانا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ اس کے جسم سے بہت ہی زیادہ سخت بدبو آتی تھی۔ وہ کوڑا کرکٹ کے ڈھیروں پر اکثر نظر آتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ہوٹل کے ملازمین نے نوٹس کیا کہ وہ 2 دن سے ہوٹل کے قریب نظر نہیں آ رہا تھا۔ لوگوں نے جب چھان بین کی تو پتہ چلا کہ وہ ایک کوڑا کرکٹ کے ڈھیر پر بھی بے ہوش پڑا ہے۔ فوراً ریسکیو ٹیم کو اطلاع کر دی گئی اور وہ اس کو اٹھا کر لے گئے۔ اس کو اچھی طرح سے نہلایا، پھر ہسپتال میں منتقل کر دیا۔ تقریباً 1 ماہ ہسپتال میں ہی رہا اور اس کے بعد ایک شخص کو مکمل پاگل خانے میں منتقل کر دیا گیا۔ 2 سال یہ شخص پاگل خانے رہا اور پھر اسی پاگل خانے میں اس شخص کی موت ہو گئی اور پھر اس شخص کو نہ جانے کس کس جگہ اور کون سی قبر میں دفن کر دیا گیا۔ اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ اگر ہم زندگی میں تکبر کریں گے اور غریب لوگوں کا حق کھائیں گے، ملک اور قوم کو نقصان پہنچائیں گے تو ہم کبھی بھی کامیاب
نہیں ہو سکتے، اور اگر کچھ دنوں کے لیے ہمارے پاس دنیا کے 4 پیسے آ بھی گئے تو ہم آخرت میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچ سکیں گے۔ اس لیے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ایمانداری سے اپنے ہر فرائض کو انجام دیں، ملک اور قوم کی خدمت کریں، اسی میں ہماری عزت بھی ہے اور بھلائی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، گھنٹی کے نشان پر کلک کرنا مت بھولیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کے پاس بآسانی پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ کمنٹ ایکشن میں